بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ اور یہ ہے گرے زون وتھ سردار پیرزادہ۔ آج آپ سے بہت بوجھل دل سے بات کرنی ہے کہ پاکستان کی انٹرنیشنل برادری ہے وہاں پر کیا پوزیشن ہو گئی ہے، اور خاص طور پر وہ جو بہترین دوست تھے ہمارے، جنہیں ہم شہد سے زیادہ ان کی دوستی کو میٹھا اور ہمالیہ سے زیادہ بلند اور سمندر سے زیادہ گہرا کہتے تھے، ان کی محفلوں میں پاکستان جو ہے کس حد تک کس طرح سے اگنور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یعنی وہ میٹنگز، جی ہاں، جنہیں چائنا ہوسٹ کر رہا ہے انٹرنیشنلی، اس میں سے پاکستان غیر حاضر ہو گیا ہے، اس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ معاملہ کچھ یوں ہے، پہلے آپ سے میں خبر شیئر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ چند دن پہلے ایک انٹرنیشنل لیول پہ، ایک انٹرنیشنل سطح پہ ایک تنظیم بنی ہوئی ہے برکس کے نام سے، BRICS۔ اس میں 5 ممالک ہیں، برازیل، اس میں ہے انڈیا، اس میں ہے رشیا، اس میں ہے چائنا اور اس میں ہے ساؤتھ افریقہ۔ یہ جو ممالک ہیں، کم ترقی یافتہ یا ترقی کرنے والے ممالک ہیں، ان کی ایک چھوٹی سی تنظیم ہے ایک ریجنل لیول کی، اور اس کے بعد اس تنظیم کا گزشتہ چند دنوں میں ایک اجلاس ہوا جسے چائنا نے ہوسٹ کیا، اور اس جو میٹنگ ہوئی اس اجلاس میں تقریباً 2 درجن سے زائد ممالک کو انوائٹ کیا گیا، جس میں اور چھوٹے ممالک شامل تھے جو ترقی کرنا چاہتے تھے یا کم ترقی یافتہ تھے۔ یعنی اس میں رشیا کے صدر بھی شامل ہوئے، چائنا تو ہوسٹ کر رہا تھا، اس میں اور ممالک کے بھی ہوئے، اور خاص طور پر انڈین پرائم منسٹر جو مودی ہے وہ بھی وہاں گئے۔ لیکن جو سب سے افسوسناک بات کہ اس میٹنگ میں وہ جو 2 درجن سے قریب ممالک تھے جسے چائنا ہوسٹ کر رہا تھا، اس میں پاکستان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا، اس میں بلایا ہی نہیں گیا۔ وہ چائنا جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے دوست تھا اور ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کیا وجوہات ہوئی کہ اس میٹنگ میں جسے چائنا ہوسٹ کر رہا تھا، باقی تمام ممالک شامل تھے، انڈیا شامل تھا، رشیا شامل تھا، لیکن پاکستان کو اگنور کر دیا گیا۔ جب یہ میڈیا پہ خبر آئی، پاکستانی جو ہمارے آپ کہیے کہ بیوروکریسی یا پولیٹیشین ہے، وہ تو دباتے ہیں نا خبروں کو، وہ دبا لی گئی، لیکن میڈیا پہ آنی تھی، میڈیا پہ آئی۔ تو اس کے بعد آج فورن آفس نے اپنی وہ جو کھسیانی بلی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں، اس طریقے کا ایک آپ سمجھیے کہ پیغام دیا، اپنا رپلائی دیا صحافیوں کے سوال کے جواب میں کہ جی جو اس نے نام نہیں لیا، انہوں نے فورن آفس جو ہے ان کے اسپوکس مین نے یہاں تک خوفزدہ ہیں، سہمے ہوئے ہیں یا محتاط ہیں، نہ جانے کیوں کہ انہوں نے نام نہیں لیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ایک جو برکس کا ممبر ملک ہے اس نے شاید ہمیں روکا ہے، اس نے رکاوٹ ڈالی ہے ہمارے وہاں پر شامل ہونے میں، اور وہ یقیناً انڈیا ہے، جو باتوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انڈیا اب یہاں سے تجزیہ شروع کرتے ہیں کہ چائنا نے ایک ایسی میٹنگ ہوسٹ کی جو ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے تھی، اور وہ ترقی ان ممالک کے حوالے سے بات کرنی تھی جس میں تمام ممالک چھوٹے بڑے شامل تھے، لیکن اس میں پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ یعنی پاکستان جو چائنا کا بہترین دوست اور چائنا پاکستان کا بہترین دوست، اسے انوائٹ نہیں کیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے رکاوٹ ڈالی، یعنی انڈیا آپ کہیے کہ اتنا زیادہ اثر انداز ہونے لگ گیا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے حوالے سے کہ چائنا بھی مروب ہو گیا، شاید کہنا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ وہ کسی وجہ سے محتاط ہو گیا اور پاکستان کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا۔ یہ علیحدہ بات کہ چائنیز جو فورن سروس کے جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایک بیان روٹین کا جاری کر دیا کہ جی جناب، پاکستان سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور جو اس میں بہتری آتی رہے گی اور یہ کنٹینیو کریں گے۔ یہ ایک روٹین کا پیغام انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دیا۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ کتنی پریشان کن بات ہے اور کتنی ایک الارمنگ بات ہے، کتنی خبردار کرنے والی بات ہے۔ معاملہ تجزیہ اگر کرتے چلیں، آپ دیکھیں کہ جو عمران خان ہیں، PTI کی جو سربراہ ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنے جانے کے بعد جس طریقے سے پاکستان کو آپ کہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر
اس کو بدنام کیا ہے کہ جو پاکستان میں تبدیلی ہوئی ہے، رجیم چینج ہوئی ہے، وہ امریکہ کی سازش پر ہوئی ہے، امریکہ کے کہنے پر یا مداخلت پر ہوئی ہے۔ یہ اتنا بڑا ایک آپ کہیے کہ بات ہے جو عمران خان نے اتنی شدت سے پھیلائی ہے، اتنے بھرپور طریقے سے پھیلائی ہے۔ بے شک یہ غلط ہو، لیکن پبلک میں عوام جو ہے وہ ریسرچ کی طرف تو نہیں جاتی، عوام جو ہے وہ انہی باتوں کو اثر لیتی ہے جو سن رہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح پاکستان کی عوام ہے، ایسے ہی پوری دنیا کی عوام ہے، ایسے ہی انڈیا اور چائنا کی عوام ہے، ایسے ہی یورپ کی بھی عوام ہے۔ انہوں نے اس بات پر کافی حد تک یقین کر لیا ہوا ہے کہ جو پاکستان میں موجودہ تبدیلی آئی ہے وہ بقول عمران خان امریکہ کے مداخلت پر آئی ہے، اور امریکہ کی مداخلت سے مراد یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کو پیچھے کر دینا۔ اب اس کا اثر چائنا نے کس طرح لیا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک آؤٹ کم تو سامنے آ گئی نا کہ چائنا کی ہوسٹ کردہ جو بہت اہم میٹنگ تھی اس میں پاکستان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چائنا اب اگر دیکھا جائے کہ جس طریقے سے موجودہ حکومت ہے شہباز شریف کی قیادت میں اور اتحادی جو اس کے ہیں، دیکھا جائے تو جو شریف فیملی یا نون لیگ ہے یہ چائنا کے بہت قریب ہے، لیکن اس دفعہ مختلف صورتحال ہے۔ شہباز شریف نے ابھی تک بطور وزیر اعظم چائنا کا دورہ نہیں کیا۔ اس کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ چائنا نے ابھی انہیں اس طریقے سے ویلکمنگ انویٹیشن ہی نہیں دیا، یہ بات ہے، یا انہوں نے مصروفیات کی بنیاد پر نہیں کیا۔ ان کو 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ چائنا آفیشیل وزٹ پر نہیں گئے۔ یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے دونوں ملکوں کے ریلیشن کے حوالے سے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تجزیہ میں ڈھونڈتے ہیں۔ اطلاعات اور خبریں تو بہت بعد نکلتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تجزیہ رکھتا ہوں۔ چائنا جو پہلے سول حکومت پر اپنا انحصار کرتا تھا، اس نے نون لیگ کی حکومت کو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو بہت زیادہ قریب رکھا اور ان کے ساتھ مل کر یہاں بہت سے پروجیکٹ شروع کیے، جس میں جو آخری پروجیکٹ تھا اب تک کا وہ سی پیک ہے۔ لیکن اس کو جس حد تک مایوسی ہوئی، اسے یہ بات جیسے ہماری پبلک یہ بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہے، ایسے چائنا اور چائنا کے حکام تو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ یہاں کی سول حکومتیں زیادہ میٹر نہیں کرتی جتنا آپ زور مرضی لگا لیں۔ لہٰذا اب جو چائنا نے آپ کہیے کہ جو ایک آپ کہیں کہ مخصوص سا رویہ پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ رکھ لیا ہے، اس کا انہیں جو ایک تجربہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہو چکا ہے، یعنی جو وہاں پی ٹی آئی کی حکومت کے جو ایک وزیر پر بھی چائنا نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا، اور عمران خان جتنی دفعہ بھی 1-2 دفعہ جب چائنا گئے ہیں تو جو وزیر تھے، اور وہ وزیر موصوف تھے کمیونیکیشن کے مراد سعید صاحب، ان کو چائنا نے بالکل انوائٹ نہیں کیا اور وہ ساتھ نہیں لے کے گئے، کیونکہ انہوں نے چائنا پر سی پیک اور باقی چیزوں کے میٹرو کے حوالے سے الزامات لگائے تھے۔ لہٰذا چائنیز جو ہیں، ہو سکتا ہے یہ میرا تجزیہ ہے کہ وہ پاکستان کی سول حکومت کو سمجھ چکے ہوں کہ ان بیچاروں کے اختیارات تو ہیں نہیں، ان کی تو ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، ان کی تو گھنٹیاں کہیں اور سے بجتی ہیں، کتنی بھی یہ پبلک سپورٹ لے کر آ جائیں، لیکن جو پیچھے سے معاملات ہیں وہاں یہ معاملات ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو چائنیز جو گورنمنٹ ہے یا چائنیز جو حکام ہیں وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، لیکن جس طریقے سے اس دفعہ عمران خان صاحب نے آپ کہیے کہ سول سائٹ پر تو انہوں نے بہت زیادہ تفرقہ ڈالا ہوا ہی ہے، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی 2 مختلف رائے سامنے آتی ہیں، اور خاص طور پر ایکس سروس مین نے جس طریقے سے کھل کر اپنے ہی ادارے کو بدنام کرنا شروع کر دی ہے اور عمران خان کی سپورٹ کرنا شروع کر دی ہے، یہ انٹرنیشنلی تو ہے ہی، چائنا کی جو پیشانی ہے اس پر بھی بل آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی بھی آئی بروز جو ہے کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں، اور پاکستان کو انہوں نے الگ تھلگ ایک طرف شاید کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ شہباز شریف چائنا نہیں گئے وزیر اعظم کے حیثیت سے دورے پر، چائنا نے جو ان
انتہائی اہم میٹنگ ابھی ہوئی، 2 درجن کے قریب انہوں نے بلائے، ممالک کے سربراہان بلائے، صدور بلائے، جن میں وزیر اعظم ہند بھی، انڈیا کا وزیر اعظم بھی شامل تھا، رشیا کا وزیر اعظم بھی، رشیا کے صدر بھی شامل تھے، اس میں پاکستان کو نہیں بلایا۔ تو ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ جی وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ شاید جو نئے انتخابات کی صورت میں حکومت آئے اس کے ساتھ وہ بہترین تعلقات بنا سکیں۔ میرا تجزیہ اور میری رائے اس سے مختلف ہے۔ یہ بڑی بات میں آخر میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ جو چائنیز حکومت خاص طور پر اور دیگر دنیا بالعموم، خاص طور پر چائنیز اور دیگر دنیا بالعموم، اب ہمارے جو الیکشنز ہیں اس کے نتیجے میں آنے والی جو حکومت ہوگی اس کا انتظار نہیں کر رہی ہوگی۔ جی ہاں، دنیا بالعموم اور چائنا بالخصوص جو الیکشن، جو عام انتخابات جب بھی ہونے ہیں اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی اس کا انتظار نہیں کر رہی، بلکہ وہ انتظار کر رہی ہے اس اعلیٰ ترین عہدے کی تقرری، یعنی چیف آف آرمی سٹاف کا، جو نومبر اس سال ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ طے کریں گے کہ ہم لوگوں کو اپنی جو فورن ریلیشنز پاکستان کے ساتھ ہیں وہ کیسے بنانے ہیں، اپنا راستہ کیسے آگے لے کر چلنا ہے۔ تو لہٰذا یہ دیکھ لیجئے کہ ایک جو سربراہ ایک پارٹی کے اور سابق وزیر اعظم عمران خان، اس سے پہلے 74 سالوں میں بے پناہ حکومتیں گئیں، بہت سی گئیں، لیکن یہ معاملات نہیں ہوئے کہ پاکستان کو اس کے بہترین دوست الگ کر دیں۔ صرف ایک بد دل ہو کر آپ سمجھیے کہ ان کے جو سول معاملات ہیں وہ کس طریقے سے خراب ہوتے ہیں، اور اب تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی 2 رائے ہو چکی ہیں۔ عمران خان اور ایکس سروس مین ہمیں واضح طور پر یہ ثبوت دیتے ہیں۔ لہٰذا اب دنیا بما چائنا، بما ہمارے دیگر جو دوست ہیں، وہ نئے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کا انتظار نہیں کر رہے، بلکہ وہ نومبر میں ہونے والی اعلیٰ ترین عہدے کی تقرری، یعنی چیف آف آرمی سٹاف کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس شخصیت کو دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر ہم اپنے تعلقات آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور رائے دیں، اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ گاڈ بلیس پاکستان۔